بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ علی احسانہ سلسلہ نحمید کے اندر ہم پہلے 17 سبق پڑھ چکے ہیں۔ کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 5 ہے، اور جو آج ہم سبق ترتیب کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں وہ سبق نمبر 18 ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اسم کی اقسام، اس طرح کبھی بھی سائل اگر سوال کرتا ہے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، یا اسی طرح کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کے اندر اعتبارات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، کوئی اس کا جواب میں یہ بھی کہہ سکتا ہے 2 قسم پر ہے، معرفہ اور نکرہ۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک مفرد، ایک تثنیہ اور ایک جمع۔ اسی طرح کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اسم 2 قسم پر ہوتا ہے، ایک مذکر اور مؤنث۔ لیکن سائل کو جواب دینے سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ اسم کی اقسام کس اعتبار سے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 18، یہ ہے جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا پچھلے سبق کے اندر کہ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ اسی طرح جنس کے اعتبار سے بھی اسم کی 2 قسمیں ہیں، جس طرح کہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اسم مذکر اور دوسرا ہوتا ہے مؤنث۔ مذکر جیسے اس کی مثال راجل، اور مؤنث جیسے اس کی مثال امرأۃ۔ تو جنس کے اعتبار سے پورے کلام عرب کے اندر اسم ہوتا ہے وہ 2 قسم پر ہوتا ہے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ مذکر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جس کے اندر علامت تانیث نہ ہو، اور مؤنث وہ اسم ہوگا جس کے اندر علامت تانیث موجود ہو۔ اب تعریف سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو، اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث ہو۔ اب اصل بات جو ہے وہی ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ علامات تانیث کیا چیز ہے۔ کلمے کے اندر علامات تانیث کے اندر ہمیں علامات تانیث یاد ہو جائیں تو پھر ہم دیکھیں گے وہ علامات میں سے اگر کوئی علامت کسی کلمہ کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ کلمہ مؤنث کہلائے گا، اور اگر وہ علامت موجود نہیں ہے تو پھر وہ کلمہ مذکر کہلائے گا۔ علامات تانیث جو ہیں وہ 4 ہیں۔ میں یہاں پر الگ سے یہ لکھ دیتا ہوں علامات تانیث۔ علامات تانیث، علامات تانیث 4 ہیں۔ نمبر 1، تا ملفوظہ، یعنی تا لفظوں کے اندر موجود ہو۔ پہلے نمبر پر تا ملفوظہ۔ تا ملفوظہ کا معنی یہ ہے کہ لفظوں کے اندر موجود ہو، جیسے لفظ ہے طلحۃ، امرأۃ، یہ بھی آپ نے مثال پڑھی، اس کے اندر تا لفظوں کے اندر موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر الف مکسورہ۔ الف مکسورہ یہ بھی تانیث کی علامت ہے، جیسے حبلی، موسیٰ، یحییٰ، یہ تانیث کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں لفظ موسیٰ بھی میں لکھ دیتا ہوں۔ لفظ موسیٰ، اب یہ کلمہ کے اعتبار سے لفظ موسیٰ بھی مؤنث ہے۔ لفظ یحییٰ، لفظ عیسیٰ، یہ کلمات کے اعتبار سے یہ کلمات مؤنث کہلاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے الف ممدودہ۔ اس کی مثال جیسے حمراء اور
چوتھے نمبر پر ہے تا مقدرہ، جیسے ایک تا اوپر آپ نے پڑھی تا ملفوظہ اور دوسرے نمبر پر تا مقدرہ، جیسے اس کی مثال لفظ اردن ہے۔ اردن کا معنی ہوتا ہے زمین۔ اب یہ جو اردن ہے اس کے اندر جو تا ہے وہ مقدر ہے، اور اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ لفظ اردن کی جب ہم تصغیر نکالتے ہیں تو اس کی تصغیر جو ہے اریدتن آتی ہے، اریدتن۔ اور ہمیشہ جب بھی کسی کلمے کی ہم تصغیر نکالتے ہیں تو اس کے اندر جو حروف مقدر ہوتے ہیں تو اس میں تصغیر کے اندر وہ سارے کے سارے واپس لوٹ آتے ہیں، اور اس کے اندر چونکہ تا موجود ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اردن جو ہے کلمہ یہ مؤنث ہے۔ تو یہ 4 علامات ہیں، اگر ہم ان 4 علامات کو یاد کر لیں کہ تا ملفوظہ پورے کلام عرب کے اندر جہاں بھی تا لفظوں میں موجود ہوگا، جیسے طلحۃ، امرأۃ، ناقۃ، تو اسی طرح جس کلمے کے آخر میں الف مکسورہ ہوگا یہ دوسری نشانی اور علامت ہے، جیسے حبلہ، موسیٰ، یحییٰ، عیسیٰ۔ اسی طرح الف ممدودہ جس کلمے کے آخر میں آ جائے، جیسے حمراء، یا اسی طرح صحراء۔ چوتھے نمبر پر تا مقدرہ جیسے اردن۔ ان 4 علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی جس کلمے کے اندر پائی جائے گی تو وہ کلمہ مؤنث ہوگا، جیسے کہ یہ امرأۃ ہے تو اس کے اندر تا لفظوں کے اندر موجود ہے۔ اور راجلن کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان 4 علامات میں سے کوئی علامت بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کلمہ مذکر ہوگا۔ تو جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسم مؤنث ہوتا ہے اور ایک مذکر ہوتا ہے، اور مذکر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر علامات تانیث نہ ہو، اور علامات تانیث میں نے لکھ دی ہیں چاروں کے چاروں، تو یہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ جن کے اندر علامات تانیث نہیں ہیں تو وہ کلمات وہ مذکر ہیں، اور جن کلمات کے اندر کسی ایک کلمے کے اندر بھی علامات تانیث موجود ہوگی تو وہ کلمہ مؤنث کہلائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں کتاب کے اندر موجود ہے کہ تانیث کی علامتیں 4 ہیں، تا ملفوظہ جیسے طلحۃ، الف مکسورہ جیسے حبلہ، تیسرے نمبر پر الف ممدودہ جیسے حمراء، اور چوتھے نمبر پر تا مقدرہ جیسے اردن۔ یہ اصل میں اردتن تھا کیونکہ اس کی تصغیر اریدتن آتی ہے، اور اصول یہ ہے کہ تصغیر اسماء کو ان کے اصل کی طرف لے جاتی ہے۔ خیال رہے جس اسم میں تانیث کی علامت تا مقدر ہو اسے مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ ایک ہے یہ مؤنث لفظی جیسے کہ یہ امرأۃ، اور ایک ہے جس کے اندر یہ تا نظر نہ آ رہی ہو، اس کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب سے یہ سنا گیا ہے کہ وہ ان کلمات کو مؤنث کہتے ہیں، تو مؤنث سماعی کہلاتا ہے۔ اس طرح اب ہم مؤنث کے آگے 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، اس کو آپ نے دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، ایک کلمہ مؤنث ہوتا ہے مؤنث حقیقی، اور دوسرا ہوتا ہے مؤنث لفظی۔ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، ایک مؤنث حقیقی اور دوسرا مؤنث لفظی۔ اور دوسرا کلمہ ہے مؤنث ان دونوں کی تعریف یہ ہے، مؤنث حقیقی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، اس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، وہ مؤنث حقیقی کہلاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ناقۃ، ناقۃ اس کے مقابلے میں آتا ہے جامل۔ ناقۃ کہتے ہیں اونٹنی کو، اور اس کے مقابلے میں جامل آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امرأۃ اس کے مقابلے میں آتا ہے راجل۔ اور مؤنث لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں مذکر تو ہوتا ہے لیکن وہ مذکر جاندار نہیں ہوتا، جیسے کہ لفظ ہے ظلمۃ، ظلمۃ۔ اب اس کے مقابلے میں نور تو آتا ہے لیکن یہ مذکر بھی ہے، اس کے مقابلے میں بھی ہے، لیکن چونکہ یہ جاندار نہیں ہے، حیوان نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس مؤنث کو مؤنث لفظی کہتے ہیں۔
جیسے قوتن، قوتن کے مقابلے میں آتا ہے ضعفن، قوتن اس کے مقابلے میں آتا ہے ضعفن، اور مقابل تو ہے اس کے، مذکر بھی ہے، لیکن چونکہ یہ مذکر نر جاندار نہیں ہے تو اس وجہ سے اس قسم کے مؤنث کو مؤنث لفظی کہا جاتا ہے۔ اب اس کتاب کی طرف آپ دیکھیں، مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کی تعریف وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو، جیسے امراتن کہ اس کے مقابلے میں راجل ہے، اور ناقتن کہ اس کے مقابلے میں جمل۔ مؤنث لفظی کی تعریف وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو، جیسے ظلمتن کہ اس کے مقابلے میں نورن، اور قوتن اس کے مقابلے میں ضعفن ہے۔ اب باقی سوالات ہیں، اور ان سوالات کے اندر جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ تانیث کی علامات مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ تانیث کی علامات جو ہیں وہ چار ہیں، تا لفظوں میں ہو جیسے طلحۃ ہو، اور الف مکسورہ ہو جیسے حبلہ، الف ممدودہ ہو جیسے صحرا ہو، حمراء ہو، اور الف تا مقدرہ جیسے کہ اردن۔ سوال نمبر 3 یہ اسم مؤنث کی اقسام مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ اسم مؤنث کی اقسام دو قسمیں ہیں، ایک مؤنث حقیقی اور ایک مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی جیسے امراتن، اور مؤنث لفظی جیسے کہ ظلمتن۔ اور سوال نمبر 4 میں لکھا ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسماء کی پہچان کریں۔ یہ کلمات ہیں، لفظ ہے نبی، رضوی، یہ دونوں کلمے مثلا مذکر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر علامات تانیث میں سے کوئی علامت نہیں ہے۔ مکتبۃن، مکتبہ کو کہتے ہیں، اور یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے اندر تا لفظ میں موجود ہے۔ شاتن، یہ بھی کلمہ مؤنث ہے کہ تا لفظ میں موجود ہے۔ شمسن، یہ بھی مؤنث ہے، مؤنث سمائی کہلاتی ہے۔ ضعفن، ضعفن یہ مذکر ہے، اس میں علامات تانیث نہیں ہے۔ ظلمتن، یہ بھی مؤنث لفظی ہے، تا لفظ میں موجود ہے۔ سوداء، یہ الف ممدودہ ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ طلحۃ، یہ مؤنث ہے، اس میں تا موجود ہے۔ انسان، کلمہ انسان یہ بھی مذکر ہے کیونکہ اس میں علامات تانیث نہیں ہے۔ الطاریۃن، یہ کلمہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس میں تا موجود ہے۔ امرأۃن، یہ کلمہ بھی مؤنث ہے کہ آخر میں تا موجود ہے۔ اور حبلہ، یہ کلمہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے۔ تو اس طرح آج ہم نے سبق نمبر 18 مکمل کی ہے۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، مذکر اور مؤنث۔ پھر مؤنث کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی، اور ان سوالات کے آج ہم نے جوابات بھی دے دیے۔ انشاءاللہ تعالی کل سبق نمبر 19 جو کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 6 ہے، تعداد کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی کل اس کو ہم پڑھیں گے۔